کامران بھائی، آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم سمجھیں گے ملا عمر کی زندگی، لیکن اس سے پہلے جاننا چاہیں گے طالبان سے پہلے افغانستان کے حالات کیا تھے۔ میرا خیال ہے جو امپورٹنٹ ایرا اگر ملا عمر کی زندگی کا شروع کیا جائے تو میرا خیال ہے وہ اس وقت تھا جب نجیب اللہ کی حکومت تھی وہاں پر، روسی جو ہے وہ حملے ہوئے۔ تو ملا عمر کو سمجھنے کے لیے یعنی ملا عمر کی پیدائش، ملا عمر کا ماضی جاننا بہت ضروری، وہ ماضی جو تھا وہاں پہ سامنے آیا تھا۔ تو ملا عمر مجاہد تھے، دینی گھرانے تھے، بڑے دیندار انسان تھے۔ میرا خیال ہے میں بہت، اگر میں کئی دنیا مسلمانوں کو جانتا ہوں، لیکن اگر میں کہوں کہ جو ملا عمر کے بارے میں جو میں جانتا ہوں، میرا خیال ہے اس سے زیادہ دیندار آدمی ممکن نہیں ہے کسی کو، اگر ایکسپیرینس ہے بہت اچھے مسلمان کے ساتھ ملنے کا، تو ملا عمر از دا ون وچ از پرابلی ٹاپ ایوری باڈی۔ لیکن ہم شروع کرتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ روسیوں سے جب وہاں پر جنگ چل رہی تھی یا جہاد شروع ہوا تھا، تو ملا عمر کے شامل ہونے کی وجہ وہ ظلم تھے، وہ مظالم تھے۔ سیم آپ نے بار بار میرے منہ سے سنا ہوگا جب آپ ماضی کی بات کرتے ہیں کسی کے بھی، تو جتنے ایکسٹریم کمانڈرز ہیں ان سب کا جو ایک چینج ان لائف تھا، کیونکہ ملا عمر تدریس کے کام میں تھے، یہ طالب علم تو تھے دین کے، لیکن ان کا معاملہ تدریس کے ساتھ بہت قریبی تھا، یعنی پڑھانے تھے، بچوں کو پڑھانے کا، مدرسے کا، یہ ان کا معاملہ تھا سارا۔ خود بھی حدیث کے اسٹوڈنٹ تھے، اور علماء کرام کی بہت بہت محبت کرتے تھے، علماء کرام سے، دینی لوگوں سے بہت محبت کرتے تھے، بہت سادہ آدمی، سادہ کھانا کھانے والے، یعنی بالکل وہی جو بس سرکے کے ساتھ انہوں نے سلاد کھا لی، بہت ان کا ڈائٹ بھی ایسی تھی، کوئی ایسی چیز نہیں تھی ان کے اندر۔ لیکن جب یہ مظالم شروع ہوئے اور مظالم کو دیکھ کر ملا عمر جو تھے وہ میدان میں اترے، اور ایک عام سپاہی کی طرح اترے تھے۔ یعنی اس وقت تحریک طالبان، سوری طالبان، تحریک طالبان نکلتی ہے، اتنا پیار ہے مجھے ان سے۔ تو جب طالبان اس وقت موومنٹ، یا یہ کہہ لیں کہ جب مجاہدین، طالبان نہیں کہنا چاہیے، وہ تو مجاہدین موومنٹ تھی بیسیکلی، مجاہدین لڑ رہے تھے، واز ناٹ طالبان، یہ لوگ مکس کر دیتے ہیں اس چیز کو۔ تو اس وقت صرف مجاہدین لڑ رہے تھے، اور ملا عمر ایک مارکے میں جو تھا وہ، اب یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آر پی جی فائر کیا ایک گاڑی کے، ایک ٹینک کے اوپر، روسی ٹینک کے اوپر ایمبوش کیا تھا، انہوں لام سپاہی تھا اس وقت۔ اور جب انہوں نے واپس میں انہوں نے بمباری شروع کی تو ایک شارپ نل ان کی آنکھ میں لگا، اور وہ اس طرح لگا کہ ان کا جو، جس کو بولتے ہیں کہ کورنیا اور یہ ساری جو ہارڈ ویئر ہے، وہ ایک وین کے ساتھ لٹک رہی تھی، آنکھ ان کی بلڈڈ تھی، پوری شرٹ میں خون تھا، اور ایک جو ڈیلا تھا وہ باہر آلموسٹ، یعنی اس طرح ہو گیا تھا کہ وہ لٹک رہا تھا، وینز جو جڑی ہوئی تھی۔ تو یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، بہت مجاہدین نے کوٹ کیا ہے اس کو، آف کورس، اور ایسے مجاہدین نے کوٹ کیا ہے جو واقعی یعنی جھوٹ کے معاملات سے دور ہیں۔ تو انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے کھینچ کے اس کو، I mean imagine that کہ آپ کا ڈیلا پہلے ہی باہر آیا، وہاں آنکھ میں ذرا انگلی ڈال کے دیکھو کیسا فیل ہوتا ہے، صرف قریب انگلی لے آگے، imagine that you take the whole cornea out۔ اور جو لڑائی کا اتنا جوش تھا، he didn't give up fighting، مستقل لڑتے رہے۔ لیکن اس کے بعد ان کو کوئٹہ ہاسپٹل لے جایا گیا، اور ان کے بعد پھر جو سرجری وغیرہ جو ہونا تھا وہاں پہ وہ ان کی ہوئی۔ تو اس وقت تک جو وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا، دیٹ واز دا بگننگ آف دا مجاہد ملا عمر۔ یعنی پھر لوگوں کو پتا چلا کہ اتنا دلیر آدمی، ان کے قصے مشہور ہو جاتے ہیں افغان میں، جہاد کے قصے، جیسے سنا ہوگا آپ نے قصہ خوانی بازار، تو ہمارے یہاں قصوں کا بہت معاملہ ہے، پٹھان کلچر میں خاص طور پہ قصے بہت مشہور کیے جاتے ہیں۔ تو میں بہت سنے ہیں ان لوگوں کے، ہر قصہ گو بڑے اچھے قسم کی کہانیاں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ جو کہانی تھی، یہ سیریس پہل دفعہ ایک مجاہد کی جس نے اس طرح سے حملہ ہوا، اور اس نے ہار مانے بغیر، یعنی بہت سے لوگ بے ہوش ہو جاتے، جو اس نے اپنی آنکھ کو خود ہی انٹینگل کر کے اس نے خود لڑتا رہا اس کے بعد بھی۔ تو اس سے جو ہے وہ ملا عمر ریکگنیشن شروع ہوا۔ ملا عمر اس وقت جو جہاد کر رہے تھے وہ کس کی قیادت میں کر رہے تھے؟ اس وقت یہ نہیں تھا، ہر گاؤں سے، ہر دیہات، جس ایرا کی میں بات کروں جب ملا عمر شامل تھے، وہ کوئی آرگنائز جہاد نہیں تھا کہ ایک قائد جہاد آ گئے ہوں، امور تو دینی تھے ان کے ساتھ، اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ زیادہ تر جو لوگ آئے تھے وہ تو عام افغانی شہری بھی تھے، طالب علم بھی تھے، جو بھی یعنی عام افغان اس میں موجود تھا۔ تو ایک خاص، ہر آدمی اپنے جو ہے وہ ایک گروپ کے ساتھ، ایسا کوئی خاص کوآرڈینیشن یا قیادتیں نہیں تھی اس وقت وہاں پہ، یعنی وہ گریڈ سسٹم نہیں تھا جیسا، یہ تو بہت بعد میں جب القاعدہ آئی ہے تو پھر انہوں نے سکھایا کہ یہ ہوتا کیسے ہے معاملہ۔ تو اس وقت تک جو جہاد تھا وہ سکیٹرڈ، ایک گاؤں کا ایک آدمی ہے، ایک گاؤں کے ایک والے ایک لڑ رہے ہیں، ایک گاؤں سے ایک آدمی لڑ رہا ہے، تو وہ کوئی ایک لشکر نہیں تھا باقاعدہ طور پہ، اٹ واز ناٹ اے لشکر، بیکاز وہ ضرورت بھی نہیں تھی اس کی وہاں پہ لشکر، کیونکہ آپ فیس ٹو فیس ویسا نہیں، وہ گوری لڑائی کی جو ابتدا تھی وہ وہاں ہو رہی تھی، اور وہ چھوٹے گروپوں میں لڑی جاتی ہے۔ تو دے ور ویل آرگنائز امنگ دم سیلف، باہر کی قیادت نہیں تھی۔
اور علی بھائی ایک اور چیز میں گوشہ گزار کر دوں یہاں پر کہ اصل جو واقعات نے ٹرن جو لیا وہ جہاد جو روس کے ساتھ ہو رہا تھا اس کے بعد جو جو شکل اختیار ہوئی وہ تھا اصل معاملہ. یعنی پھر لوگوں نے ایک تو مجاہد کو ریکگنائز کر لیا، ملا عمر کو، ایک ان کی شخصیت کو دیکھ لیا، ویل اینڈ گڈ. لیکن ملا عمر ایز اے امیر المومنین، ملا عمر نا قائد جہاد ملا عمر تو دیکھ لیے تھے. اب امیر المومنین ملا عمر جو تھے وہ آئے اس مسائل کے بعد جن کا میں آپ سے ذکر کرنے والا ہوں. اب کچھ ایسے ہیں جو بچے شاید اگر نہ سنیں اس کو تو زیادہ بہتر ہے، میں نہیں چاہوں گا کہ وہ بچے سنیں اس بات کو. لوگ عموماً کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارے بچے سنتے ہیں، تو دس ڈسکلیمر ہے، پلیز ڈونٹ لسن ٹو اٹ، لیکن آئی ہیو ٹو مینشن دس. علی بھائی، ڈاکہ زنی، چیک پوسٹ، وارداتیں اور بربریت اس حد تک تھی. اب اندازہ کیجئے کس قوم سے ہم ڈیل کر رہے ہیں ابھی. ہاں، بربریت کا یہ عالم تھا. پہلے تو انہوں نے چیک پوسٹ لگا دیا. جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا، چیک اسپن بولدر جو پاکستان کے قریب بارڈر ہے، اسپن بولدر اوپننگ ہے، قندار سے اسپن بولدر تک اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو اس وقت 20 چیک پوسٹ تھے مختلف ڈاکوؤں کے، مختلف گروپ کے. آپ روکیں، پیسے دیں، ٹیکس. وہ ڈاکو کہہ لیں، آپ ان کو بھتہ خور کہہ لیں، اسے پیسے جو پیسے وہ لوٹ لیتے تھے. بیسیکلی تو وہ لٹیرا شاپ تھا، وہ لوٹ لیتے تھے. اچھا، لوٹنے کے ساتھ ساتھ اگر عورت کسی کوئی لڑکی ہے تو لڑکی کو یہ آن دا ریکارڈ واقعات ہیں کہ لڑکیوں کو اپنے والد کے سامنے برہنہ کیا گیا، ریپ کر دیا گیا. عورت کو بھی ریپ کیا، اور کئی واقعات میں لڑکوں کو ریپ کرتے، چھوٹے چھوٹے بچوں لڑکوں کو ریپ کرتے تھے. کوئی راستہ نہیں تھا، ایک چوکی سے نکلتے دوسرے. اور یہ بار بار ہو رہا ہے. آپ سوچئے 20 بار آپ کے ساتھ یہ چیز عمل ہو رہی ہے. یہ تو میں بات کر رہا ہوں قندھار سے اسپن بولدر تک کی. اگر آپ کابل سے جا رہے ہیں کہیں پر تو لوگوں نے نکلنا بند کر دیا تھا، خوف کا عالم تھا. پھر ایک لڑکی، یہ سب سے ایک جو ٹرننگ پوائنٹ والا، وہ ایک بچی، کم عمر بچی اغوا ہوئی، اور اس کو ایک ون آف دس یہ وارڈ لارڈ جن کو کہتے ہیں، انہوں نے اغوا کر کے اس لڑکی کے ساتھ ریپ کیا اس کو. کئی دن تک ایسا ہوتا رہا. تو وہ ملا عمر کے پاس ان کے جب فیملی آئی، وہ خاص طور پہ والد صاحب نے کہا کہ آپ کچھ کیجئے گے، آپ دین کے استاد ہیں اور آپ قائد جہاد بھی رہ چکے ہیں. تو اس وقت اگر طالب علم نہیں نکلیں گے، اگر اس وقت، تو پھر ایسی دین کی تعلیم کا کیا فائدہ؟ اس دین کا کیا فائدہ کہ اگر آپ کے چاروں طرف جو ہے وہ یہ سب کچھ ہو رہا اور آپ بیٹھ کے مدرسے میں دین پڑھ رہے ہیں. غیرت دلائی ان کو. ملا عمر نے اس وقت جو تھا وہ امنگ جو وہاں کے دوسرے اسٹوڈنٹس تھے ان کے ساتھ میٹنگ کی. اب ان کو جانا تھا مدرسے تو مدرسے مدرسے مدرسے. انہوں نے ایک موٹر سائیکل لی، دوست سے بورو کیا، اور پھر مدرسے ٹو مدرسے ٹو مدرسے جا کے یہ ہم خیال ساتھیوں کو. اس وقت ان کے پاس 55 ساتھی تھے اسٹارٹنگ میں، 55 بوری 55. اور وہ جو گاؤں والے تھے وہ انہوں نے کچھ مل ملا کے اسلحہ جو نہیں تھا، جو کمی بیشیاں تھیں، انہوں نے پوری کی. کچھ کلاشنیں دی. اس وقت سب کے پاس کلاشن نہیں تھی، کچھ لوگوں کے پاس کلاشن تھے، جس کے پاس جو تھا وہ بھی لڑنے کے لیے پسٹل ہے کسی کے پاس. تو 55 لوگوں سے واقعہ شروع ہوا. انہوں نے، ملا عمر نے اس وقت تجویز یہ پیش کی تھی کہ کل آپ میرے مدرسے میں آ کے مجھے ملیے. وہ لوگوں نے کل کا انتظار نہیں کیا تھا، وہ اسی رات کو پہنچ گئے تھے ان کے پاس، ان کو سننے کے بعد کہ ان کے تو ظاہری بات ہے، آدمی کہ تو انہیں تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بہت ماشاءاللہ زبردست شخصیت تھی. بولنا اچھا نہیں جانتے تھے لیکن کام میں بڑے اچھے تھے، لوگ کردار جانتے تھے مسلمان ان کا. تو وہ 55 ساتھی جب ان کے ساتھ جمع ہوئے تو پھر انہوں نے وہ حملہ کیا گاؤں کے اوپر، اس سے لڑکی کو بازیاب کرایا. پھر ملا عمر نے ٹینک کے جو نال ہوتی ہے اس کے ساتھ اس آدمی کو پھانسی پہ لٹکا دیا. That was ملا عمر امیر المومنین، the beginning of